اللہ الرحمن الرحیم مراحل الآتیۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا شے واجب ہے اس شخص پر جو پائے دو حدیثیں جو دونوں متعارض ہیں اور وہ دونوں مقبول ہیں دونوں ایک غیر مقبول ایک مقبول اب تو مقبول کو ترجیح ہے بات ختم ہے دونوں مقبول ہیں شرطیں پوری ہیں اب وہ اس پر کیا واجب ہے وہ کیا کرے تو لازم ہے اس پر یہ کہ تابع داری کرے آنے والے مراحل کی ایک دو سنیں جی کیا واجب ہے اس پر جو پائے حدیثین متعارضین مقبولین کو علیہ واجب ہے اس پر یہ کہ تابع داری کرے آنے والے مراحل کی جی واجب ہے اس پر یہ کہ اتباع کرے آنے والے مراحل کی اذا امکن الجمع بینہما تعین الجمع وواجب الامر بہما اذا جب ممکن ہو جمع کرنا دونوں حدیثوں کو تو اب جمع متعین ہے اب جمع متعین اور دونوں پر عمل کرنا واجب ہے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے اعمال اصل ہے اہمال اصل نہیں ہے پڑھے دلیل پر عمل کرنا یہ اصل ہے دلیل کو مہمل چھوڑنا یہ اصل نہیں ہے کیا کہ جی پہلی چیز فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے درمیان جمع ممکن ہو تو جمع اب متعین ہے جمع کرنا اور دونوں پر عمل کرنا واجب جب کہ ممکن ہو جمع بینہما تو متعین ہے جمع اور واجب ہے عمل کرنا بہما دونوں پر جی جی جب کہ ناممکن ہو جمع کرنا کسی وجہ کے ساتھ وجوہ سے جو وجوہ جمع ہیں اگر وہ ممکن نہ ہوں جو فقہ کے اندر بیان ہے اصول فقہ میں بیان ہے تو پھر کیا کرنا ہے پھر 1 2 3 جب ناممکن ہو جمع کسی وجہ کے ساتھ وجوہ سے جی جب ناممکن ہو جمع کسی وجہ کے ساتھ وجوہ سے جی فَإِنْ وَجِبَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا قَدَّمْنَاهُ وَعَمِلْنَا بِهِ وَتَرَكْنَا الْمَنْسُوخَ پس اگر معلوم ہو جائے ان دونوں مقبول حدیثوں میں سے ایک ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے تو اب مقدم کریں گے ہم ناسخ کو اور عمل کریں گے ناسخ پر اور منسوخ کو چھوڑ دیں گے ظاہر ناسخ منسوخ پتہ چل گیا جی کیا کہیں جی اگر معلوم ہو جائے ان دونوں میں سے ایک ناسخ تو ہم مقدم کریں گے ناسخ کو اور عمل کریں گے ہم ناسخ کے ساتھ اور منسوخ کو چھوڑ دیں گے پس اگر معلوم ہو جائے ایک ان دونوں کی ناسخ تو خواہ دوسری کیا ہوئی تو مقدم کریں گے ہم ناسخ کو اور عمل کریں گے ہم ناسخ پر اور چھوڑ دیں گے ہم منسوخ کو جی بس اگر معلوم ہو جائے ایک ان دونوں کی ناسخ کو مقدم کریں گے ہم ناسخ کو اور عمل کریں گے ہم ناسخ پر اور چھوڑ دیں گے ہم منسوخ کو ایک جو
يعلم ذلك رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه الترجيح التي تبلغ 50 وجها أو أكثر ثم عملنا بالراجح. اگر او پچھوں بھائی جمع نہیں ممکن کسی وجہ کے ساتھ وجوہ سے اور ناسخ منسوخ کا بھی پتہ نہیں چلا اور اگر نہ جانی جائے یہ بات کہ ایک ناسخ ہے اور ایک تو اب ترجیح دیں گے ہم دو میں سے ایک کو دوسری حدیث پر وجہ کے ساتھ جو ترجیح کے وجوہ سے ہیں جو ترجیح کے ان وجوہ سے کسی وجہ کے ساتھ اس کو وہ وجوہ ترجیح جو پہنچے ہیں 50 وجہ تک یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی پھر ہم عمل کریں گے جو حدیث راجع ہو جائے گی نہ کسی وجہ سے راجع پر عمل کریں گے اور پھر مرجوع کو چھوڑ دیں گے. کیا کہ جی اگر نہ معلوم ہو ناسخ منسوخ ہونا معلوم نہ ہو دو میں سے ایک کو ترجیح دیں گے دوسرے پر کسی وجہ کے ساتھ وجوہ ترجیح سے جو کہاں تک پہنچی ہیں 50 وجہ کو یا اس سے بھی زیادہ کو پھر ہم عمل کریں گے اور مرجوع کو چھوڑ دیں گے. سمجھا جی. اور اگر نہ معلوم ہو یہ کیا ناسخ منسوخ ہونا تو ترجیح دیں گے ہم دو کے ایک کو دوسرے پر کسی وجہ کے ساتھ وجوہ ترجیح سے وہ وجوہ ترجیح جو پہنچے ہیں 50 وجہ تک یا اکثر پھر عمل کریں گے ہم راجح کے ساتھ. جی اور اگر نہ معلوم ہو یہ تو ترجیح دیں گے ہم ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر کسی وجہ کے ساتھ وجوہ ترجیح سے وہ وجوہ ترجیح جو پہنچے ہیں 50 وجہ تک یا اکثر پھر عمل کریں گے ہم راجع پر. صبر او دیکھو نا بے ذکر کی ہیں 50 وجہ وجوہ ترجیح سے شیخ محمد بن موسیٰ بن عثمان بن حازم حازمی حمزانی ان کی کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ فی الحدیث صفحہ نمبر. پھر اس کے بعد پہنچایا ہے علامہ عراقی نے ان وجوہ کو جو ان کی نکت ہے ابن الصلاح پر جو علامہ عراقی نے شرح لکھی پہنچایا ہے 100 سے اکثر کی طرف کن کو وجوہ ترجیح کو. پھر ضبط کیا ان کو سب کو ترتیب میں لائے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ بے تقسیم جید اور حصر کیا ان کا 7 اقسام رئیسیہ بھی بڑے بڑے 7 قسم ہیں جی چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے بن گئے. جی اگے وَإِن لَّمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ نَادِرٌ تَوَقَّفْنَا عَنِ الْعَمَلِ بِهِمَا حَتَّى يَظْهَرَ لَنَا مُرَجِّحٌ. اور اگر ناسخ منسوخ کا بھی پتہ نہ چلے جمع بھی ممکن نہ ہو اور وجہ ترجیح بھی نہ پائی جا سکے تو پھر درمیان میں جملہ معترض ہے یہ نادر ہے یہ بہت کم ہے یہ اس تو پہلے مسئلہ حل ہو جاتا ہے بزرگاں کر دیتا ہے سارا کچھ اور یہ نادر ہے. تو اب ہم توقف کرنا اب ہم ان دونوں پر عمل کرنے سے رک جائیں گے تا وقت کہ ہمارے لیے کوئی مرجح ظاہر ہو تا وقت کہ ظاہر ہو. تو یہ سب کچھ بابے ہو چکے ہے سنیں جی. اچھا جی اے شاباش مانا کرنا پھر حاشیے پڑھ دیں. اور اگر نہ ترجیح پائے دو حدیثوں کا ایک دوسرے پر یہ جملہ معترض ہے حالانکہ ہے یہ نادر تو توقف کریں گے ہم عمل کرنے سے دونوں پر حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے ہمارے لیے کوئی مرجح. جی اگر نہ ترجیح پائے ان دونوں کا ایک دوسرے پر حالانکہ یہ نادر ہے
تو توقف کریں گے ہم عمل کرنے سے ان دونوں پر حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے ہمارے لیے کوئی مرجح۔ اچھا دیکھو یہ وجوہ ترجیح عند المحدثین و شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جڑے پیچھے لکھے نا وہ وجوہ ترجیح جن کا یہاں بیان نہیں ہوئے، لیکن جو یہاں جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے نا، یہ وجوہ ترجیح وہ ہیں جو کن کے نزدیک ہیں؟ بہرحال وجوہ ترجیح عند الحنفیہ، اے پیچھے ترتیب ایک پڑھی جنا ساری حنفیاں دے نزدیک جڑا اصول فقہ چ پڑھیا جے کہ وہ یہ ہے فکما یلی، نمبر 1 مقدم کیا جائے گا نسخ کو اگر معلوم ہو گیا متقدم اور متاخر، اے حکم پہلے دے تو اے حکم، تو اگر پتہ چل جائے نا تقدم تاخر کا تو پہلی ایک، وگرنہ پس ترجیح ہوگی اگر ممکن ہوئی، جی اس کے علاوہ ترجیح کسی وجہ سے، وگرنہ پس جمع ہوگا بقدر وگرنہ تساقطہ ہوگا۔ یہ فوات رحموت علی مسلم ثبوت جڑی ہے شرح پئی ہے ان دے وچ جڑا قانون لکھا نے او تنوں دسیا نے سنیا جی اے شاباش ہے۔ قال اپنے معارف و سنن دا حوالہ دیتا ہے نا کہ 1 2 3 کہ جب متعارض ہو جائے نا خبران ایک باب میں تو ان دا شافیہ تطبیق مقدم ہے، پھر اور عمل بالاصول۔ حنفیہ کے نزدیک یو مالو اولاً پھر تطبیق، پھر نسخ کی طرف جائیں گے، پھر تساقط ہے۔ سمجھا جے ساڈے اصول اور نے انہاں دے ہور نے، اساں اپنے اصولاں دے مطابق جو کچھ بابیاں دسیا سا اس تے چلنا ہے جی۔ اور مراد نسخ سے اجتہادی ہے، نسخ اجتہادی ہے، بہرحال معلوم اس کا زمانہ فَهُوَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْكُلِّ عِنْدَ الْكُلِّ، اگر زمانہ پتہ چل جائے نا تو پھر کس دا بھی اختلاف نہیں ہے کہ پہلی کی ہے گل ختم۔ بعض نے کہا ہے کہ تطبیق مقدم، تطبیق دونوں جوڑنا یہ مقدم ہے کس پر بھی اس طرح ہے، اور یہ ہے کہ ترجیح میں عمل ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ عمل بالعلم ہوگا، اور تطبیق میں عمل ہوگا بعدم العلم، اور اول مقدم ہے اس پر کہ تقاضا کرے گا اس کا عقل اور ذوق۔ آگے هذا العلم من أهم علوم الحديث إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يقبل له ويظهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم منهم إلا النادر۔ اہمیت اس چیز کی اور وہ شخص کے کامل ہے اس کے لیے یہ بات کامل ہے اس کے لیے۔ حاض العلم وکری گل جے یہ علم کہ جب تعارض آ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ علم علوم حدیث کے علوم سے اہم علم ہے، کیونکہ سارے دا مسئلے تھے آ کے میں جی سمجھا جی۔ بیر رفع دین میں اج تک اختلاف ہے، اسی کہنا منسوخ ہے، شفافے کہندے نے منسوخ نہیں ہے، ناسخ نہیں، منسوخ نہیں دو کی ناسخ ہے، ناسخ کرنے واسطے وہ کہتے ہیں منسوخ ہے، ہم کہتے ہیں منسوخ ہے، اس پر اختلاف اب تک دونوں دلائل موجود ہیں کتابوں میں جی۔ تو یہ علوم الحدیث سے اہم علم ہے، تعارض کا رفع، کس کا؟
तारुज़ का रफ़ा बल्कि हर मामले विच यार तू कल इंज आख रहे अज तू इंज आख रहे इतने फटे ने सारे जी। अब इस तारुज़ को उठाना जो कल मैंने बात की थी वो इसलिए की थी, जो आज कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ। हर रोज़ है जी यार तू कभी कोई गल कर दें कभी कोई गल कर दें, ये तारुज़ ही है ना और क्या है। किताबों के अंदर पढ़ते हो कि मुसन्निफ़ ने पीछे ये बात की अब ये कर रहे हैं, इन दोनों पे दोबारा तो में तारुज़ आ गया जी। तो तारुज़ ही तो एक मसला है जी। भी तुसा मैंने क्या से तुहानू मैं उत्थे लैके जावांगा, तुसीं इत्थे मैनू क्यों लैके आए हो? ये सारे क्या हैं? तारुज़ हैं। तो ये सबसे अहम इल्म है जी, क्योंकि मजबूर होते हैं इस इल्म की मार्फत की तरफ कौन? जमी मोहताज होते हैं, मजबूर होते हैं और महज कामिल हैं इसके लिए, इस इल्म के लिए, और माहिर हैं इस इल्म में आइम्मा जो जामिऊन बैन अल हदीस वल फ़िक़्ह हैं, जिनको हदीस भी आती और अल्लाह ने उनको फ़क़ात की दौलत से भी नवाजा है, वो इस मसले को हल कर सकते हैं। और उसूलियून जो गोता लगाने वाले हैं मानी दकीका में, सुना जी, ये वो लोग हैं, ये जामिऊन तो उसूलियून कि नहीं मुश्किल इन पर तारुज़ से मगर नादिर, बाकी तो नर्स कर चुके हैं बुजुर्गों बार बार। असा सिर्फ इन्हों पढ़ के ते असा दीन नू समझना है, बाकी बुजुर्ग सारियां रोटियां पका के घ्यो नाल चोपड़ के ततियां वो बिल्कुल हड पाटां 'च रख गए ने, बई मेहरबानी करो तो विचों कढ़ के खाओ। यानी किताबां में हर चीज़ हल मौजूद है, उनको नवे सिरे मुहक्किक नहीं पढ़ना। हाँ, मसाइल जदीदा का हल उनकी रोशनी में वो उलमा बैठ कर तसल्ली से बाकायदा पढ़े हुए हों, उसूलों को जानते हों, दलाइल की रोशनी में हल निकालने की इजाज़त है। लेकिन तब है कि जब कोई दो बंदे बैठ सके, तो जब सारे एक दूसरे के साथ उनकी दुश्मनी हो जाए तब किसी मसले का हल नहीं होगा। अब एक ही हल है कि सिर्फ मुझे मानो, बस, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा जी, अहमियत इसकी, और वो शख्स जो कामिल है इस चीज़ के लिए या पूरी ये इल्म उलूमुल हदीस के अहम से है, क्योंकि मजबूर होता है इस इल्म की मार्फत की तरफ, मजबूर होते हैं जमी उलमा, महज कामिल हैं उसके लिए जी, और माहिर है इस इल्म में। यक मोलो तो यम हरोफाए लगे आ रहे, इस इल्म के लिए कामिल और इस इल्म में माहिर आइम्मा जो जमा करने वाले हैं हदीस और फ़िक़्ह को, और उसूलियून जो गव्वासून हैं मानी दकीका पर, और ये वो लोग हैं नहीं मुश्किल उन पर तारुज़ से मगर नादिर। शाबाश बाबा जी। मुकम्मल है उसके लिए इल्म उलूम हदीस के अहम से है, क्योंकि मजबूर है इसकी मार्फत की तरफ जमी उलमा, और माज कामिल है उसके लिए, और माय है इसमें आइम्मा जामिऊन बैन अल हदीस वल फ़िक़्ह, और उसूलीन गव्वासून अलल मानी, उसूलियून जी, और वो लोग नहीं है मुश्किल उन पर। हाँ, और ये वो लोग हैं जिन्हें हम पिछे ना लिया मौलवी जी की बन जाता जी, ये वो लोग हैं, एक नवी जमात थोड़ी इन्हां दी गल करन कि ये वो लोग हैं कि नहीं मुश्किल इन पर तारुज़ से मगर नादिर बलाती वे बतारुज़ुल अदिल्लति कद शगलल उलमा व फीही ज़हरत मौजिबतुहुम व दिक्कतु फ़हमिहिम व हुस्नु इख्तियारिहिम कमा ज़ल्लत फीही अक़दामु मन ख़ादा ग़िमारहु मिन बादिल मुततफ़्फ़िलीन अला मवाइदिल उलमाई। और अदिल्ला का तारुज़ तहकीक मशगूल किया है इस तारुज़ ने उलमा को अपने हल के लिए,
اور اس ادلہ کے تعارض میں ظاہر ہوتا ہے مقام ان کا اور ان کے فہم کی دقت اور ان کے اختیار کا حسن کہ انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا ہے. یہ تا جڑے نام علماء انہوں دے بارے تو یہ ہوا جیسا کہ پھسلے ہیں اس میں قدم ان کے جو داخل ہوئے ہیں اس کی گہرائی کو، یعنی بعض متطفلین علماء کے مواد پر مواد جمع مواد کہ ان کے مواد کو لے کر انہوں نے جناب غور و خوض کرنا شروع کیا اور اپنے اندر صلاحیت نہیں تھی تو وہ پھسلے ہیں، وہ بعد والوں کو نقصان پہنچایا انہوں نے. جی پیارے بچوں، بغیر سمجھداری تو پڑھنے تو دین دی سمجھ نہیں آندی. میرے بچوں، اللہ دی قسمیں نہیں دین دی سمجھ آندی. یہ علوم فنون بڑیاں بابیاں محنتاں کیتیاں کہ انہاں نو سمجھ کے پڑھنا، پھر انہاں دی روشنی وچ حدیث پاک، قرآن پاک، حدیث پاک نو سمجھنا، اللہ کولوں فضل دا سوال، سونیاں کولوں سونی توجہ دی عرض، پھر بچے سمجھ آندی. اور دلہ کا تعارض اور دلہ کے تعارض نے تحقیق مشغول رکھا ہے علماء کو، اور اسی ادلہ کے تعارض میں ظاہر ہوتا ہے مقام ان کا اور ان کے فہم کی دقت اور ان کے اختیار کا حسن، جیسا کہ پھسلے ہیں اس میں اقدام ان کے جو داخل ہوئے اس کی گہرائی کو. وہ کون؟ یعنی بعض متطفلین کس پر؟ علماء کے مواد پر. انہوں نے سمجھ کوئی نہیں، انہوں نے نہ سیاق نہ سباق نہ اپنا کوئی ذہن ہے. جی ایک گل سن لی اس سے ڈٹ گئے. جی ہاں جی. اور ادلہ کے تعارض نے تحقیق مشغول کر دیا ہے علماء کو، اور ادلہ کے تعارض میں ظاہر ہو گیا ان کا مقام اور ان کے فہم کی دقت اور ان کے اختیار کا حسن، جیسا کہ پھسلے ہے اس میں قدم ان کے جو گئے ہیں اس کی گہرائی میں، یعنی بعض متطفلین علماء کے مواد پر.